نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سیرت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی لڑکپن کی زندگی، بچپن کی زندگی اور جوانی کے ایام اہل مکہ کے ساتھ گزارا تو اہل مکہ اور مکے کے قرب و جوار میں بسنے والے وہ لوگ حضور کے اوپر فدا ہو گئے، اور معاملات کے اندر جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے حضور کا نام مبارک امین رکھا، اور جب حضور کی گفتگو سنی اور آپ کا تکلم سنا اور اس کے اندر حقانیت، اس کے اندر صداقت تھی، تو اس لیے متاثر ہو کر انہوں نے آپ کا نام صادق رکھا، اور ہر کوئی حضور سے پیار کرتا تھا، محبت کیا کرتا تھا۔ تو ان دنوں میں جب حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کریں گے۔ تو یہاں میں یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 2، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، طوفان آیا، تو اس وقت بیت اللہ بھی چونکہ اس کے بھی نشانات ختم ہو گئے تھے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو تیسری مرتبہ یہ قریش کے لوگ جو تھے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کی عمر 35 سال تھی۔ تو چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس وقت ایک فیصلہ ہوا کہ بھئی بیت اللہ میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا وہ سب حلال کا ہوگا، حرام کا کوئی بھی پیسہ یہاں ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو وہ حلال کا پیسہ پورے مکے سے جب جمع کیا گیا وہ کم تھا، اور جو حتیم والی جگہ تھی اس کے اوپر چھت نہیں ڈال سکی ان پیسوں سے، پیسے کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ حتیم کھلا رہ گیا۔ باقی انہوں نے بیت اللہ کے اوپر چھت ڈال دی، اس کو بند کر دیا۔ تو جب یہ حجر اسود کا معاملہ سامنے آیا کہ اس کو نصب کرنا تھا اس دیوار کے اوپر بیت اللہ کی، تب ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ تو ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں گے، ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ یہ میں کروں۔ تو یہاں تک کہ لوگوں کی تلواریں نکل آئیں اس معاملے کی وجہ سے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بلکہ جو شخص صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے گا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ رات گزری، صبح جب دیکھا گیا تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب کو اطمینان ہوا، سبھی خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ فرما دیں بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ خود بھی اٹھا کر وہاں رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کو اپنے ساتھ شامل کیا، ایک بڑی چادر بچھائی اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھا، اور سب سرداروں سے کہا کہ آپ اس کو کونوں سے پکڑ لیں، اور اٹھا کر کے جو ہے وہاں پر لے گئے جہاں اس کو نصب کرنا تھا، اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر جو ہے وہ دیوار کے اوپر اس سے رکھ دیا۔ اور اس طرح حضور کی برکت سے ایک بہت بڑا جو فتنہ تھا اور بہت بڑا جو جھگڑا ہونا تھا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قتل و غارت ہو جاتی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہاں رک گیا۔ اور اس وقت حضور کی عمر 35 سال تھی، ابھی تک آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔